حضرات وقت بالکل کم ہے اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھنا ہے، اور منبر شریف پہ مقرر ذیشان فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا عالمگیر صاحب قبلہ مد ظلہ نورانی تشریف رکھتے ہیں، ان کی مقدس خطابت آپ کو سماعت کرنی ہے۔ حضرات بڑی اچھی شاعری آپ ملاحظہ کر رہے تھے، یقیناً عشق میں سرشار ہو کر کے جناب اکبر نیپالی شاعری پیش کر رہے تھے۔ حضرات ان کی شاعری کو میں کس طرح پیش کروں، میرے پاس مزید کوئی شبد نہیں مل رہے ہیں، کوئی الفاظ نہیں مل پا رہے ہیں کہ ان کی شاعری کی وضاحت میں کر سکوں۔ بہرحال بہت ہی اچھی شاعری آپ سماعت فرما رہے تھے، آپ سن رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے۔ حضرات ایک شاعر کہتا ہے کہ دل بابا ضیا تیرا ہوا دیوانہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، دل یہ بابا ضیا تیرا ہوا دیوانہ، جلوے ہیں بسے تیرے آباد ہے ویرانہ، کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ دل یہ بابا ضیا جب سے تیرا ہوا دیوانہ، جلوے ہیں بسے تیرے آباد ہے ویرانہ، اور میں کیسے بھلا دوں گا اس لطف عنایت کو، میں کیسے بھلا دوں گا اس لطف عنایت کو، پیتا ہوں تیرا پانی کھاتا ہوں تیرا دانا، دل بابا ضیا جب سے تیرا ہوا دیوانہ، جلوے ہیں بسے تیرے آباد ہے ویرانہ۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ ہم عشق کے پنچھی ہیں رہتے ہیں تیرے در پہ، ہم عشق کے پنچھی ہیں رہتے ہیں تیرے در پہ، جلتا ہے جہنم میں بیگانہ تیرا بابا، جلتا ہے جہنم میں بیگانہ تیرا بابا، اور محشر کی تمازت ہو یا آتش فرقت ہو، محشر کی تمازت ہو یا آتش فرقت ہو، پڑھتا ہوا اٹھوں گا میں، پڑھتا ہوا اٹھوں گا میں افسانہ تیرا بابا، پڑھتا ہوا اٹھوں گا میں افسانہ تیرا بابا۔ حضرات اس میں اردو شبد کو ہم نے ہارڈ شبد کو یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی دشواری ہوگی، لیکن ہمارے علماء مکمل طور سے شعر کو سمجھ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ جنت کی نہوروں کی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، بڑی قیمتی شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ جنت کی نہوروں کی، دولت کی نہ شہرت کی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دولت سمجھ رہے ہیں، شہرت سمجھ رہے ہیں، اور جنت کا معنی ہوتا ہے بیکنٹھ، جنت کا معنی بیکنٹھ۔ جنت کی نہ حوروں کی، دولت کی نہ شہرت کی، جنت کی نہ حوروں کی، دولت کی نہ شہرت کی، ہم مستوں کو کافی ہے، ہم مستوں کو کافی ہے میں خانہ تیرا بابا، ہم مستوں کو کافی ہے میں خانہ تیرا بابا، وہ آتش فرقت ہے یا شولوں کا سمندر ہے، جل جل کے بھی اٹھوں گا، جل جل کے بھی اٹھوں گا پروانہ تیرا بابا، جل جل کے بھی میں اٹھوں گا پروانہ تیرا بابا۔ آئیے حضرات بالکل تیزی کے ساتھ مقرر ذیشان فصیح اللسان پتلے باطل ادیان مہاویدوان حضرت علامہ مولانا عالمگیر صاحب قبلہ مد ظلہ نورانی سے آپ ملاقات کرنے کے لیے ایمانی بیداری کے ساتھ تیار ہو جائیے۔ اگر آپ سو گئے ہیں تو جاگ جائیے اور بالکل تیار ہو جائیے اور حضرت کی تقریر ملاحظہ فرمائیے۔ حضرات یہ حضرت کی زندہ کرامت ہے کہ آپ حضرات بالکل اس موسم میں آپ اس سردی کو، اس ٹھنڈی کو، اس کڑاکے کی سردی کو یا اس ہلکی سردی کو برداشت کر کے اور پوری رات شب بیداری کر رہے ہیں، ورنہ اکثر جلسوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے قربان جائیے، یقیناً آپ دیوانے حضرت بابا ضیا ہے، آپ کی دیوانگی کا کوئی جواب نہیں۔ اگر پورے ہندوستان میں آپ کے جیسا دیوانہ کھوجا جائے، تلاشا جائے، ڈھونڈا جائے، تو پورے ہندوستان میں آپ کے جیسا نہ دیوانہ ملے گا اور نہ بابا ضیا کے جیسا پیر ملے گا، نہ ان کے جیسا کوئی پروانہ ملے گا، نہ آپ کے جیسا دیوانہ ملے گا۔ یہ حضرات یہ خصوصیت ہے خانقاہ ضیائیہ کا، اور یہ خصوصیات ہے خانقاہ ضیائی کے
شہدائیوں کا. تو آئیے حضرات بالکل ایمانی بیداری کے ساتھ آپ حضرات نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر. دیکھیے حضرات بالکل آپ ذرا سست پڑ گئے ہیں, ڈھیلے پڑ گئے ہیں, ذرا سا اپنے آپ کے اندر بیداری لائیے, ایمانی بیداری لائیے اور بلند آواز سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن وقت نہیں ہے, اس لیے میں بالکل وقت کو ضائع نہیں کروں گا, اس لیے آپ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, خطباء اہل سنت, حضرت بابا ضیاء الدین کا دامن, حضرت بابا ضیاء الدین کا دامن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وائز شریف بیاں آئیے 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 مہربان آئیے, پھر ضرورت ہے دیجیے اپنا لہو, دین و ملت کے اے پاسباں آئیے. اب منبر نور پہ حضرت علامہ مولانا عالمگیر صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی, آپ ان سے تقریر سماعت فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم, ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین, فالحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام, محبوب الاولیاء, حضور بابا ضیاء الدین پیا, صدر باوقار بابو عبدالحق صاحب, اور محفل نور و نکہت میں تشریف فرما جمیع سامعین حضرات, نوجوانان اسلام و نونہالان اسلام, پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام, محمد عالمگیر نظامی کا محبت بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرض و معروض سے پہلے آئے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا, دونوں عالم کے مالک و مختار, ہم غریبوں کے غم گسار, حبیب پروردگار,
شفیع روز شمار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود بطور خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے ہم اور آپ آج ایک ایسے دربار میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں درشن دے رہے ہیں کہ جو ولیوں کا محبوب ہے، تمام اولیاء کرام کا محبوب ہے۔ محبوب آپ جانتے ہیں محبوب کس کو کہتے ہیں؟ جو غوث کا محبوب ہے، جو خواجہ کا محبوب ہے، جو ہند کے راجہ کا محبوب ہے، بولو ہمارا محبوب ہے کہ نہیں؟ ارے جس کو میرے خواجہ محبوب رکھے وہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ یہ دیوانگی بلا وجہ نہیں ہے، یہ دیوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع بلا وجہ نہیں ہے، وجہ ضرور ہے۔ آپ گہرائی میں اتریے اور بابا کی زندگی کے حالات کو بغور مطالعہ کیجئے، آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ ان کی تاریخ بتائے گی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دیوانوں کے لیے صرف کر دیا ہو، ایسا انسان اللہ کا ولی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ہر آدمی اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، رسول اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، سارے اولیاء اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس کے اللہ اور اس کے رسول ہو جائیں پوری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ دیوانے کلکتہ سے، چھتیس گڑھ سے، نیپال کے گوشے گوشے سے، ڈھاکہ سے کھینچے کھینچائے چلے آ رہے ہیں۔ آخر کیوں آ رہے ہیں؟ حضرات، جہاں پروانہ ہوتا ہے وہیں دیوانہ ہوتا ہے، جہاں شمع ہوتی ہے وہیں پروانہ ہوتا ہے، شمع نہیں تو پروانے نہیں۔ یہ روشنی جل رہی ہے، پروانے مڈلا رہے ہیں، یہ روشنی بجھ جائے پروانوں کا کہیں پتہ نہ چلے گا۔ کلیان پور کی سرزمین پر یہ دیوانوں کا ہجوم، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع آج سے 3 سال پہلے بھی ہوتا تھا، کسی نے دیکھا ہے؟ یہ دیوانے، اللہ اکبر، یہ دیوانے تو ایسے ہیں، میں کیا بتاؤں، طبیعت میری مچل رہی ہے، میں تقریر کرنے کے لیے یہاں نہیں آتا ہوں، جلوہ دیکھنے آتا ہوں، بابا ضیاء الدین کا جلوہ دیکھنے آتا ہوں۔ جلوہ دیکھو، اور آج قسم خدا کی غوث اعظم کا صدقہ بٹ رہا ہے، بابا ضیاء الدین کے در پہ غوث کا صدقہ بٹ رہا ہے، یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے، اس لیے غوث اعظم کے نام پر بابا
کہ سروں پہ نچھاور کرو دولت، قربان کرو، لٹا دو اور صدقہ اتارو اور اس کا صدقہ پاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں سونے والے سو گئے، لیکن میں ایک شعر کہتا ہوں، آپ کو اگر پسند آ جائے تو آپ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ پوری کائنات سو رہی ہے، پوری کائنات سو رہی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ پوری کائنات سو رہی ہے، ان کے دیوانے بیدار ہیں، فیصلہ آپ خود کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ پوری کائنات سو رہی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، فیصلہ آپ خود کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ جب ضیاء الدین بابا کا دیوانہ اتنا تیز، غوث کا دیوانہ کتنا تیز ہوگا۔ آپ بابا ضیاء الدین کے دیوانے ہیں اور بابا ضیاء الدین غوث کے دیوانے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے بزرگوں کا، ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ آپ ان کے دیوانے بنی، یہ خواجہ کے دیوانے بنے، غوث کے دیوانے بنے، یہ سلسلہ آگے تک بڑھتا ہے۔ آپ نے ٹرین دیکھا ہے نا، ٹرین میں ایک انجن ہوتا ہے، انجن، اور اس کے پیچھے ڈبے ہوتے ہیں، کم سے کم 20-22 کوچ لگتا ہے۔ اس میں جنرل کوچ بھی ہوتا ہے، سلیپر بھی ہوتا ہے، اے سی کوچ بھی ہوتا ہے، 2 ٹائر اور 3 ٹائر بھی ہوتا ہے، اور اسی میں گارڈ کا ڈبہ بھی ہوتا ہے، مال کا ڈبہ بھی ہوتا ہے، انجن آگے ہوتا ہے، ڈبے پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ڈبوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اسٹیشن پر کہیں کنارے پڑے ہوتے ہیں، اے سی کلاس کا ڈبہ ہے، آپ اس میں چڑھیے اتریے کوئی کرایہ نہیں لگتا ہے، اے سی کلاس کا ڈبہ، لیکن کہیں کنارے لگا ہے، آپ چڑھیے اتریے استنجا کر لیجئے، کوئی پیسہ نہیں مانگے گا، ٹکٹ نہیں مانگے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن جو ڈبہ انجن سے جڑا ہے، جس کا کنیکشن انجن سے لگ گیا ہے، اگر وہ 3rd کلاس کا ہے تو بھی کرایہ لگتا ہے، وہ قیمتی ہو گیا۔ سلیپر ہے، قیمتی ہے،